اور سورہ طٰہٰ کے مضامین کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کیے۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کو نازل فرمایا اور عرب میں جو عیسائی موجود تھے ان کے عقائد و نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سورہ مریم کے نازل ہونے کے فوراً بعد ہی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ مکہ میں ان کا رہنا بہت ہی دشوار کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا حبشہ کا جو بادشاہ ہے اصحمہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ نجاشی بڑا عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے اور اس کے ہاں لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ اور 4 عورتیں، ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو وہ حبشہ پہنچے تو نجاشی نے ان کا بڑا اچھا استقبال کیا اور ان کو پناہ دی، ان کی عزت تکریم کی اور ان کو اپنے ہاں پناہ دی۔ تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النجم نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کیا۔ تو کفار مکہ نے اس سورہ مبارکہ کو سن کر سورہ نجم کو بڑے ہی متاثر ہوئے، اس کی آیات میں غور و فکر کرنے لگے خود کفار مکہ، اور جب یہ حکم آیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، ان میں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اور اس سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر رحم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ حبشہ میں جو ہجرت کر کے ابتدا میں گئے تھے لوگ، وہ مکہ میں واپس آنے لگے۔ جب مکہ میں پہنچے، مکہ کے حالات جو انہوں نے سنے تھے اس سے مختلف تھے، اور وہیں ظلم و ستم، زیادتی اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو پریشان کیا جاتا تھا۔ پھر دوبارہ اس سے زیادہ 86 افراد مرد اور ان میں 18 یا 19 کے قریب خواتین کو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہجرت کر کے حبشہ دوبارہ چلے جاؤ، وہاں جا کر تم پناہ لو۔ اور ادھر کفار مکہ نے اپنے 2 بڑے عظیم سفیر عبداللہ بن ربیعہ اور اسی طرح عمر بن عاص جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ حبشہ میں اور وہاں جا کر یہ بات کرو، اور ان کے جو حبشہ کے جو نجاشی کے کرندے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کے لیے بہت بڑے تحفے تحائف لے کر جاؤ، پہلے ان کو قائل کرو، وہ قائل کریں گے حبشہ کے بادشاہ کو تو ہمارے یہ غلام ہیں بھاگ کر آ گئے ہیں اور یہ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے، یہ مطالبہ رکھو۔ جب گئے عمر بن عاص نے بڑے تحفے تحائف، عبداللہ بن ربیعہ نے بڑے تحفے تحائف مشیروں کو، وزیروں کو دیے اور ان کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اپنے بادشاہ سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو جب بات شروع ہوئی، عمر بن عاص نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے یہ نافرمان ہو گئے ہیں، بھاگ کر آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا تھا، اس سے کہا پہلے میں مسلمانوں کی بات کو سنوں گا، ان کے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو بلایا گیا تو مسلمانوں کی نمائندگی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔
اور نجاشی نے یہ سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے اور ڈاکے زنی کرتے تھے، طرح طرح کے ہم گناہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، فضل کیا، احسان کیا کہ ہمارے اندر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، شراب اور اسی طرح جوا بازی، ڈکیٹیوں، چوریوں سے اور بد زبانی، بد کلامی سے ہمیں منع کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور بتوں کی عبادت سے ہمیں روکتے ہیں۔ جب اس نے یہ دعوت دی، ہم نے اس دعوت کو قبول کیا، اس وقت سے یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمیں مارنے لگے، پیٹنے لگے، ہم پر ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ ہم مجبور ہو کر آپ کے ہاں آ کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، ہم نے یہاں آ کر پناہ لے لی ہے۔ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو اسے کہا واقعتاً ایسی بات ہے تو پھر تم یہاں رہو، خوش رہو، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ عمر بن عاص یہ بڑے سمجھدار تھے اور لمبے لمبے سفروں پہ نکلتے تھے، یہ عیسائیوں کے عقائد اور نظریات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ کہا صبح ہوتے ہی میں نجاشی کے دربار میں ایک ایسی بات کروں گا جب وہ مسلمانوں سے اس کا سوال کرے گا، جب مسلمان جواب دیں گے تو نجاشی بھڑک اٹھے گا اور ان کو یہاں سے نکالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا وہاں یہ عقیدہ پھیل چکا تھا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نجاشی بھی ان کو اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے اللہ کا حصہ سمجھتے تھے، اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور وہ نظریہ پھیل چکا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا ہم سے نجاشی جو بھی سوال کرے گا ہم نے سچ ہی بولنا ہے، مداہنت سے کام نہیں لینا، ہم نے بات کرنی ہے، بس سیدھی سادی جو بات ہے۔ صبح ہوئی، عمر بن عاص نے کہا یہ تو آپ کے نبی کے بارے میں طرح طرح کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، یہ آپ کے عقائد سے بالکل مختلف لوگ ہیں اور آپ نے ان کو اپنے ہاں پناہ دے دی ہے۔ کہا مسلمانوں کو بلاؤ، بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی پاکیزہ بندی ہیں اور وہ کنواری تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن سے پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی دعوت کی طرف بلانے والے ہیں۔ جب یہ عقیدہ نجاشی نے سنا تو اس نے کہا جو انہوں نے بات کی ہے وہ حق ہے، حقیقت یہی ہے، اگرچہ میں یا میری قوم کے لوگ اس عقیدے کے خلاف ہیں لیکن بات اتنی ہی ہے، یہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ کہا قرآن سناؤ۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر سورہ مریم کا وہ حصہ سنایا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور نجاشی قرآن سن رہا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور جو وہاں مجلس میں موجود اس کے کرندے ہیں، ان کے سامنے جو صحیفے ہیں وہ ان کے آنسوؤں سے وہ تر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا اتنا اثر ان لوگوں پر ہوا، رب نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے قرآن کو سنا، حق کو پہچان لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی نے کہا اب تو میں ان کو اپنے ہاں پناہ دوں گا، اور ان کا عقیدہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس نے ایک تنکا اٹھایا، نجاشی نے کہا اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا بیان کیا گیا ہے۔ اور عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ واپس آئے، عرب والوں کو کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم اس دور میں نازل کی۔ کیا بتایا؟ آغاز میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ خود وہ چیز عطا کرنا چاہتے ہیں
اللہ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ اسباب کو دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میرا سر جو ہے وہ سفید ہو چکا، اے اللہ پھر بھی میں تیری رحمت سے تیری دعا سے میں بدبخت یا بد نصیب نہیں ہوں، مجھے ابھی بھی امید ہے کہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا۔ اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ جب اللہ نے یہ کہا زکریا ہم آپ کو یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا کرنے والے ہیں، ان سے پہلے اس نام کا بیٹا ہم نے کسی کو عطا نہیں کیا، یہ بات سننی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اولاد کیسے ہوگی، میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ بھی تو غور و فکر کریں نا، آپ کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ کہا کوئی نشانی، فرمایا 3 دن تک تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام بڑا عظیم بیٹا۔ اللہ نے ان کی جو خوبیاں ذکر کی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے نبی، عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والے، بڑے ہی پاکیزہ، بڑے ہی اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے والدین کے فرما بردار بیٹے اللہ نے عطا فرمایا۔ فرما باپ یحییٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ بیٹے اللہ دیتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زکریہ علیہ السلام کا اللہ نے قصہ ذکر کیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے لائق اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اور اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، گویا کہ وہ اتنی بڑی بھاری بات کر رہا ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے دڑم کر کے گر جائیں اور یہ پہاڑ شک ہو جائیں، زمین شک ہو جائے، یہ زمین کا نظام درم برم ہو جائے۔ انسان کہتی ہے اللہ کی اولاد ہے، رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنا، نہ اس کو ضرورت ہے۔ وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ رب تعالیٰ کے پاس بندگی عاجزی انکساری کرتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ ایک ایک کو اللہ شمار کریں گے، ایک ایک ایسے اللہ جواب لیں گے، پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی اولاد بنائی، اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، ذلیل و رسوا کر کے اللہ لائیں گے، ان کو جہنم کی طرف ان کو کھینچا جائے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو جنتوں کی بشارتیں سناتے ہیں۔ اور کفار مکہ جو ظلم و زیادتی کرنے والے تھے ان کو یہ بتایا گیا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ جب یہی بات ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے رکھی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا، جیسے تم نے ان مسلمانوں کو مجبور کر دیا ہے گھروں سے نکلنے پر، ہجرتیں کرنے پر۔ کفار مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دعوے عقیدے کے تم ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور کام دیکھو تمہارے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کی خاطر وہ وطن چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ابراہیم کے سچے دین پر ہیں، تم ان کو مجبور کر رہے ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اپنے عقائد و نظریات پہ غور و فکر تو کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا مسلمانوں کو یہ جو ہجرتیں ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو اسی جرم کی پیدائش میں گھر سے نکالا گیا، باپ نے نکال دیا جھڑک کر، تانے دے کر۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے یہ بھی برداشت کیا، اپنا علاقہ چھوڑنا اللہ کے لیے برداشت کیا۔ پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا
ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کفار کہنے لگے ایمان والوں سے کہ بہتر کون ہے؟ بہتر تو وہ ہے جس کو اللہ آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، اس کے آغاز میں اللہ تبارک اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا بھی تعلق نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ یہ بھی ہجرت کے اس دورانیے میں یہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم و ستم کیے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون سے مناظرہ اور اس سے ہم کلام ہوئے اور اس سے کئی ایک باتیں کی، اور کئی لوگ وہ جادو لے کر آیا تھا، بڑے بڑے جادوگر جمع کیے تھے، وہ جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ حقیقت تھی۔ جب جادوگروں کو پتہ چلا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جادو ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس ضمن میں وہ جادوگر جو جمع ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ہارون علیہ السلام کو اللہ کا رسول نبی مان لیا۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ وہیں کفار مکہ کا طرز عمل، ظلم و زیادتی، دھمکیاں اور سولی پر چڑھانے کے وعدے اور زندہ درگور کر دیے جانے کے وعدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، عذاب ان کو دے دیا جائیں، جو اللہ کے لیے کھڑا ہے اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ یہی وہ قصہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے بارے میں بتایا سورہ طٰہٰ کے آغاز میں کہ یہ جو قرآن ہے اس لیے نازل نہیں کیا جا رہا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو عرش پر مستوی رحمان ہے اس کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، گفتگو کا بڑا پیارا انداز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے، کوہ طور پر گئے، سمجھا کہ آگ مل جائے گی، کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا، وہاں پہنچے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتوں کو اتار دے، تو مبارک وادی میں آ چکا ہے اور تو میری عبادت کر، نماز میری یاد دہانی کے لیے پڑھ۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ رب تو جانتے ہیں نا، اللہ کو تو سب علم ہے۔ کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ جب محبوب سے بات ہوتی ہے، بات انسان لمبی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دے رہے ہیں، حالانکہ بات اتنی کافی تھی، قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، بس نہیں آگے کہا اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہیں۔ کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے چارہ اور پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں لاٹھی میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ لاٹھی، یہ عصا، یہ ڈنڈا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب العصا، لاٹھی، اس کے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بہت سے فوائد، 40 سے زیادہ فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ اس ڈنڈے کے فائدے، گرتے وقت انسان اس پر سہارا لے سکتا ہے، اور کسی جگہ سے گزرنے کے لیے انسان اس کے ذریعے سے گزر سکتا ہے، اور کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو مارنے کے یہ کام آ سکتا ہے، کوئی جانور کسی پر حملہ آور ہوتا ہے یہ ڈنڈا اس جگہ کام آ سکتا ہے، اور بہت سے فوائد ہیں لاٹھی کے، ڈنڈے کے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلا میں، باہر صحرا میں پیشاب پخانے کے وقت انسان اس کو آگے گاڑ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے نیچے سے زمین کو نرم کر سکتا ہے، اور بہت سے فوائد علماء نے اس لاٹھی کے، اس ڈنڈے کے ذکر کیے۔ تو کہا اس لاٹھی کو پھینک دو۔ جب پھینکا تو وہ بہت بڑا سام بن گیا۔ اللہ نے کہا اس کو پکڑو اور ڈرو نا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پہلی حالت میں لٹا دیں گے۔ کہا ہاتھ جیب میں ڈالو، تو جب جیب میں ڈالا تو وہ سفید ہو کر نکلا۔ کہا یہ 2 نشانیاں ہیں، تو تم جاؤ فرعون کو دعوت دو، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تجربہ کروا دیا، یہ 2 معجزے دکھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، فوراً اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری، میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے،
وحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ ساتھ یہ بھی دعا کی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر میں سے میرا دست و بازو بھی کسی کو بنا دے، وہ میرے بھائی ہارون ہیں، ان کو میرے دست و بازو بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے دعوت، دائی کا یہ کام ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ سے یہ دعا کرنے والا ہو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دین کے معاملے میں اللہ میرا معاون، میرا مددگار، میرے اہل خانہ میں سے کسی کو بنا دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ فائدے کے طور پر بات لمبی ہو رہی ہے، ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا اس دعا کی فضیلت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں میں نے بیان کی یہ دعا کہ اس کا بڑا فائدہ، انسان معاملات میں پھنس جائے، کوئی تنگ کر رہا ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ تو ایک بندے نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا میری گائے تھی وہ تنگ کرتی تھی، جب میں دودھ ہونے کے لیے اس کے نیچے بیٹھتا تو وہ تنگ کرتی تھی، وہ بگڑ گئی، تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس لفظ پر زیادہ توجہ دی، ویسر لی امری، اللہ میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہتے ہیں میں دعا پڑھتا رہا، دعا پڑھ کے گائے کے نیچے جاتا اور اللہ نے اس گائے کو درست کر دیا۔ انسان کی زبان پر الفاظ نہیں آتے، دین سمجھ نہیں آتا، کوئی بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس دعا کو اپنا ورد بنا لو۔ بچے ہیں، ان کے ذہن کمزور ہو چکے ہیں، ان کو یہ دعا یاد کروا دیں، بتا دیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں۔ اس دعا میں یہ ہے واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اہل خانہ میں ہمارا دوست، ہمارے دین جو ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس کو آگے پہنچانے والا اللہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو ہمارے لیے دست و بازو بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑی جامع دعا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکمل قصہ ذکر کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، سامری کا پیچھے سے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا واقعہ ذکر کیا، اور وہاں اللہ نے بڑا ہی پیارا اصول بیان فرمایا کہ اے آدم اب دنیا میں چلے جاؤ، اب تمہارے پاس رہنمائی آئے گی، جس نے اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزاری وہ نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، وہ دعوت دیں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ گمراہی سے بھی بچ جائے گا، بدبختی سے بھی بچ جائے گا۔ ہاں جس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی سے اعراض کر لیا، اس کی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، اس کا میدان محشر وہ بھی اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر یہ کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ فرمائیں گے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بلا دیا، آج تجھے بلا دیا گیا ہے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو۔ نبی علیہ السلام کو حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو نماز کا حکم دو، اور اس پر خود بھی ڈٹ جاؤ، نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرو۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار، اذان ہوتی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اذان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں، آپ نماز کی تیاری میں لگ جاتے، نماز سے فارغ ہو کر آتے، نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آپ پہلا سوال یہ کرتے اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ آج ہم بھی غور و فکر کریں نا، یہ قرآن تربیت کے لیے ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن خالی پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے، ان کی آیات، قرآن کے آیات پر عمل کرنا ہے۔ ہماری تربیت اللہ کرتے ہیں، تم بھی ایسے کرو۔ نماز کے معاملے میں کسی کو کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے، نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو بھیجتے، گورنر بناتے، اسے کہتے نماز کی پابندی کرنا،
جس کی نماز درست ہے اس کے سارے معاملات اللہ آسان کر دیں گے، جس کی نماز درست نہیں ہے، جس کی نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ باقی معاملات میں بالاولیٰ کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں، قرآن سے تربیت، اصلاح اور عقائد و نظریات لینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے بیماروں کا اللہ شفا عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے گہرا تعلق رکھنے والا بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔